السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں اور میں ہوں وقار احمد۔ طاہر صاحب سے بات ہو رہی ہے ان کی کتاب غار ہرا میں ایک رات پر۔ غار ہرا میں ایک رات جو بڑی ہی کمال اور بڑی منفرد کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت سفر نامہ ہے۔ طاہر صاحب، ہماری جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری ہے اور اب ہم لگ یہ رہا ہے کہ غار ہرا کے بہت ہی قریب پہنچنے والے ہیں۔ پہلی غار ہرا میں کے حوالے سے جو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں سوال آیا اس کتاب کو پڑھ کے، اور آپ نے اس میں ذکر بھی کیا ہے کہ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی فیملی سے کیا کہ میں ایک رات غار ہرا میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بیوی مان گئی، بچوں نے مخالفت کی، تو سوال یہ ہے کہ یہ خواہش کب سے آپ کے ذہن میں تھی اور بچوں کے کیا تحفظات تھے، اور پھر بچوں کو آپ نے منایا کیسے؟ بیسیکلی 2 مرتبہ جب میں گیا ہوں، ایک مرتبہ غار ہرا جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ جبل نور جو ہے اس کی چوٹی سے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے، بڑی خطرناک سیڑھیاں جی، اور پھر رائٹ ہینڈ پہ ایک اور کھوس ہی ہے، آپ سمجھ لو اس میں بڑے بڑے پتھر ہیں جی، ان پتھروں کے بیچ میں سے ہو کے تب آپ غار ہرا تک پہنچتے، اور وہ پتھر ایسے ہیں کہ سمٹ کر گزرنا پڑتا ہے۔ جی، اور جب میں پہلی مرتبہ گیا ہوں تو وہاں اتنا رش تھا، اتنے لوگ تھے کہ آگے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور مجھے وہ بند جگہوں کا جو خوف ہے نا، میرا دم گھٹتا، کلاسٹروفوبیا، تو میں نہیں جا سکا۔ جی جی، اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ گئے ہیں تو تب بھی بڑا رش تھا، تو وہ ہم غار ہرا کی چھت پہ میں اور سمیر بیٹھ گئے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں سین میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو ہم ہاتھ پکڑ کے باہر، اس بہانے ہم نے تھوڑا سا ثواب حاصل کیا۔ تو تب میں نے ایک خواہش نے جنم لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم تھوڑے سے نہیں، بہت جنوں خیزی تو بہت ہوتی ہیں، جنوں میں جتنی بھی گزری، تو ممکن جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا تو سب تصور کر لیتے ہیں، سب خواہش کر لیتے ہیں، لیکن ناممکن کو تصور کرنا، اس کے لیے ایک تھوڑا سا پاگل پن درکار ہوتا ہے، جو مجھ میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کبھی موقع مجھے ملا، ایک خواہش کا اظہار کر دیا، تو یہاں میں پوری رات گزاروں گا۔ ٹھیک، یہ آغاز تھا۔ بچوں کے ساتھ بات کی، اب ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری بہو جو تھی رابعہ، وہ کہنے کی نہیں وہ بابا جان وہاں تو سعودی پولیس تو ڈنڈے مارتی لوگوں کو، آپ کو نہیں پتا، وہ پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا اخباروں میں۔ میں نے کہا بڑا ڈرایا اس کا کام ہی ڈرانا مجھے۔ تو فائنلی میں نے سلجوق کو کہا، میں نے کہا دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں واپس آ جاؤں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ خیر وہ ریلیکٹنٹ بہت تھا، میں نے کہا کہ اچھا آپ اپنے سٹاف سے ادھر ادھر پوچھو۔ انہوں نے کہا جی میں نے سب سے پوچھا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں کسی نے رات گزاری ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ پابندی ہے، کچھ کہتے ہیں ہاں پابندی ہے وہاں نہیں جا سکتے، کچھ کہتے ہیں جی پتہ نہیں، مطلب یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ تو میں نے کہا اس کا یہی ہوتا ہے نا کہ اب دیکھتے ہیں تو بات کر کے دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے، سلجوق نے اپنا ڈرائیور بھیجا مجھے، اور وہ جو پلاننگ تھی، کیونکہ میں نے رات گزارنی تھی، دن کے وقت پہ زائرین ہوتی، تو سرے شام ہم پہنچے وہاں پہ دامن میں جبل نور کے، اور بیٹے میرے نے اس کو ہدایت کر رکھی تھی کہ آپ نے وہاں پہ کھڑے رہنا، اور والد صاحب جو ہیں ان کا تھوڑا سا پرزہ جو ہے اس طرح کا ہے، یہ ادھر ادھر کے کہا کہ آ جائیں گے تو تم نے ان کو واپس بھی لے کے آنا۔ اب جب ہم وہاں گئے ہیں تو راستے میں میرے ذہن میں ایک تصویر چلتی رہی، تو میں نے یہ طے کیا کہ اگر نہیں بھی میں رات رہ سکتا تو جبل نور تو ہے نا، وہاں تو کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں گے، وہ وہاں جاتے تھے، تو وہاں نہ صحیح اس کے کسی پتھر کے نیچے پڑ رہیں گے، رات گزار لیں گے۔ چنانچہ ڈرائیور نے جب کہا جی مجھے تو صاحب نے کہا، میں نے کہا صاحب کی ایسی تیسی، صاحب کا باپ کر رہا چلو واپس، اس کو میں نے ڈرا دھمکا کے واپس کر دیا۔ تو بات، اور وہ میں نے جو چڑھائی کی، لوگ آ رہے تھے واپس، میں اوپر پہنچا ہوں، وہاں کے پاکستانیوں نے ہوٹل شوٹل کھول رکھے تھے ٹینٹ شینٹ لگا کے، تو وہاں پہ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ غار ہرا کا یہاں پہ، وہ سارے اپنی دکانیں بند کر رہے تھے، انہوں نے کہا سر وہ آپ کل آئیں یہاں پہ، اب کیا کریں گے یہاں نیچے کس طرح جائیں گے آپ؟ میں نے کہا نیچے تو میں کل جاؤں گا، آج تو نہیں جاؤں گا۔
کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے اس میں، وہاں پہ لائٹ کا انتظام نہیں. طاہر صاحب، غار ہرا میں ایک رات جو کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے فہرست سامان برائے غار ہرا، اور مجھے آپ کی دوسری ایکسپیڈیشن یاد آ گئی نارتھ کے حوالے سے. اس میں بھی ایک سامان کی فہرست جو ہے وہ اس طرح مرتب کی جاتی تھی، اور آپ کرتے رہے اور کتابوں میں آپ کا ذکر بھی ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا ہے. آپ نے ایک فہرست یہاں بھی مرتب کی کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ غار میں شب بصری کے لیے ساتھ لے کر جانی ہیں. تو اگر ممکن ہو تو ناظرین کو اور مجھے بھی شیئر کر دیں کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا مطلب چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کر گئے تھے شب بصری کے لیے غار ہرا میں. تو ایک تو میں نے خوراک جو تھی وہ اپنے رہی اس زمانے کی، میں نے دودھ رکھا کافی، ٹھیک ہے، اور کھجوریں رکھی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پھل رکھا. اس کے سوا کچھ نہیں تھے. ایک سینڈوچ میری بہو نے بنا کے دے دیا، اور وہ مجھے مجبوراً کھانا پڑا کہ آپ کو بھوک لگے گی، اور بھوک وہاں نہیں لگتی ایسا. تو کھانا میں نے سمپل وہ رکھا اسی زمانے کا، تب بھی کھجوریں لے کے جاتے تھے اور دودھ لے کے جاتے. اسی طرح میں موبائل لے کے نہیں گیا کہ میں تصویریں نہ اتارتا رہوں. اچھا، موبائل تب تو نہیں تھے، اور میں اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھنا چاہتا. میں گھڑی بھی نہیں لے کے گیا تاکہ وقت کا بھی کوئی پیمانہ نہ ہو. وقت مجھ پہ گزرے، اور آسمان پہ جو ستارے ہیں ان کی جو موومنٹ ہے اس سے مجھے پتہ چلے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلح ایک لے کے گیا، تصویر بھی لے کے گیا. تو جتنا بھی مختصر ہو سکتا تھا سامان ٹھیک ہے، وہ میں لے کے گیا تاکہ مجھ میں وہ فیلنگز وہی ہوں. ناظرین، غار ہرا میں ایک رات کی جو کتاب ہے یہ ضرور پڑھیے گا. طاہر صاحب نے ابھی جو فہرست سامان کی گنوائی ہے کہ وہ غار ہرا میں شب بصری کے لیے کون سی سامان لے کر گئے تھے، اس میں ایک چیز کا ذکر باوجود انہوں نے نہیں کیا، اور یہ آپ خود دیکھ لیجیے گا. وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق 1400 سال پہلے سے بہرحال نہیں تھا، اور یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے. غار ہرا میں ایک رات کا جو یہ کتاب ہے، اس میں اس وقت ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ طاہر صاحب نے انہوں نے رات جو قیام کیا اس کی تفصیلات وہ کیا تھیں وہ ہمیں بتائیں گے. تو دیکھتے رہیے نکلے تیری کلام.